بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ہر سال 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا ہے، تب سے چلا آ رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے یہ جو 8 مارچ یوم خواتین تھا، اس کو چند فیمنسٹ انکل اور آنٹیوں نے خراب کر دیا ہے۔ جیسے ہی 8 مارچ جاتا ہے، چند فیمنسٹ آنٹیاں باہر نکل آتی ہیں، مارچ کرتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، ان کے پاس پلے کارڈز ہوتے ہیں اور ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ مجھے آج تک ان کے اس نعرے کی سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ پتہ نہیں اس سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں، یا ان کا اس سے مقصد کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، جبکہ وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے حقوق کے لیے باہر نکلی ہیں، ہم اپنے حقوق لینا چاہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میرے جسم کے اوپر میری مرضی ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کس سے اپنے حقوق لینے کے لیے آئی ہوتی ہیں، جبکہ وہیں پہ ان کی فیملی کے باقی ممبرز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر ایک لڑکی نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو اسی مارچ کے اندر اس کا بھائی بھی موجود ہوتا ہے، اس کا باپ بھی موجود ہوتا ہے، اس کا شوہر بھی موجود ہوتا ہے، اس کا بیٹا بھی موجود ہوتا ہے، اور ان کے پاس پلے کارڈز ہوتے ہیں کہ بہن میری مرضی اس کی اپنی، بیٹی میری مرضی اس کی اپنی، بیوی میری مرضی اس کی اپنی، ماں میری مرضی اس کی اپنی۔ ان کے جو باقی فیملی ممبرز مرد ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ پلے کارڈ ہوتا ہے کہ مرضی اس کی اپنی ہے۔ وہ کہتی ہے میں حق لینے کے لیے آئی ہوئی ہوں، جبکہ وہ کہتے ہیں، اس کے جو باقی فیملی ممبرز ہیں، اس کے بھائی ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرضی اس کی اپنی ہے، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں کس سے حقوق لینے کے لیے آئی ہوتی ہیں۔ پوری فیملی موجود ہے، پوری فیملی پتہ نہیں باقی جن کے ساتھ ایسے لوگوں سے کیا حقوق لینے کے لیے آئے ہیں جن سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن سے ان کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو بھئی اگر آپ نے اپنے بھائی سے حق لینا ہے تو گھر میں جا کے لیں، شوہر سے لینا ہے گھر میں جا کے لیں، بیٹے سے لینا ہے گھر میں جا کے لیں۔ یہ آپ میدان میں نکل آتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور آپ کا بھائی بھی کہہ رہا ہوتا ہے بہن میری مرضی اس کی اپنی ہے۔ تو مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی، یہ حق، یہ جو حقوق کا نعرہ بلند کرتی ہیں، یہ کس سے حقوق مانگ رہی ہوتی ہیں، جبکہ بھائی یا اس کے جو رشتہ دار تعلق دار ہوتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی اپنی مرضی، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو تو حقوق دیے ہوئے ہیں، آپ کا شوہر بھی ساتھ ہے، آپ کا بیٹا بھی ساتھ ہے، آپ کے باقی ممبرز بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہ انہوں نے آپ کو حقوق دیے ہوئے ہیں، تو آپ کس لیے باہر آئی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں ہم باقی کی جو خواتین ہیں جو گھروں کے اندر محبوس ہیں، جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم ان کے حقوق کے لیے نکلی ہوئی ہیں۔ اب میں حیران ہوں کہ یہ کن عورتوں کے حقوق کے لیے نکلی ہوئی ہیں کہ جو عورتیں اپنے گھروں کے اندر اپنے شوہروں کے لیے کھانا گرم کر دیتی ہیں، ان کا بستر گرم کرتی ہیں، ان کی ضروریات زندگی ہے، ان کے کام کرتی ہیں، یہ ان کے حق کے لیے نکلی ہوئی ہیں، ان کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں۔ یہ ان کے لیے آواز بلند نہیں کر رہی ہیں جو ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے، کبھی بھی آپ کو 8 مارچ کے اندر یا کوئی بھی فیمنسٹ آنٹی اس کے حق میں آواز بلند کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، جبکہ یہ پوری دنیا جانتی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو بلا جرم امریکہ کی قید میں ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اس کے حق میں یہ آواز بلند نہیں کر سکتی۔ کشمیر کے اندر مسلمان جو خواتین ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کے حق میں یہ آواز بلند نہیں کرتی۔ کبھی بھی آپ نے ان سے ان کے حق میں بات نہیں سنی ہوگی۔ برما کے اندر، فلسطین کے اندر، اسی طرح انڈیا کے اندر آپ نے پچھلے دنوں واقعہ سنا کہ مسکان والی لڑکی جو کالج میں گئی اور وہاں پہ برقعے کے اوپر پابندی تھی، تو وہاں پہ زبردستی مسلمان جو بچیاں ہوتی ہیں، جو خواتین ہوتی ہیں، ان کے جو برقعے اور نقاب ہوتے ہیں وہ اتار دیے جاتے ہیں۔ وہ کرنا چاہتی ہیں جبکہ اتار دیے جاتے ہیں۔ یہ آنٹیاں ان کے حق میں آواز بلند نہیں کرتی۔ یہ آنٹیاں کن کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں؟ ان کے لیے کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ یہ ان کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں جو اپنے شوہروں کو کھانا گرم کر کے دے رہی ہیں کہ تم کھانا کیوں گرم کر کے دے رہی ہو۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوں، افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عورت
اپنے گھر اپنے شوہر کو کھانا گرم کر کے دیتی ہے، اس کے کپڑے دھو کے دیتی ہے، اس کا کام کر کے دیتی ہے، تو ان کے نزدیک وہ بری ہے اور وہ مظلوم ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت آفس کے اندر اپنا جو باس ہے اس کے کام کرتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، اس کا کھانا گرم کرتی ہے، تو وہ پھر ترقی میں ہے، وہ اچھی ہے، وہ آزاد ہے۔ شوہر کا کھانا گرم کرنا پابندی ہے، ذلالت ہے، ٹھیک ہے، ظلم و ستم ہے۔ باس کا کھانا گرم کرنا یہ اعزاز کی بات سمجھتی ہیں۔ تیسری بات جو میری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف شعبۂ زندگی میں خواتین کام کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پولیس ہے، اسی طرح آرمی ہے، اسی طرح صحت ہے، اسی طرح ایجوکیشن ہے۔ الغرض ہر شعبے کے اندر خواتین کام کرتی ہیں، ہر شعبے کے اندر پاکستان میں۔ لیکن یہ جو چند فیمنسٹ آنٹیاں نکلی ہوتی ہیں 40 سے 50 کے قریب، ان میں کبھی بھی کوئی بھی ایسی خاتون شامل نہیں ہوتی کہ جس کا تعلق کسی شعبے کے ساتھ ہو، یعنی جو شعبہ صحت سے تعلق رکھتی ہو، بڑے عہدے پہ فائز ہو اور وہ باہر نکل آئی ہو ان کے ساتھ کہ بھی ہم خواتین کے حقوق کے لیے نکلی ہیں۔ اسی طرح آرمی کی کوئی خاتون ہو، صحت کی کوئی خاتون ہو، شعبہ تعلیم کی کوئی خاتون ہو، پاکستان میں تمام شعبۂ زندگی میں خواتین بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہیں، لیکن ایسے شعبہ جات میں سے کوئی ایک بھی خاتون ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو اس سے ان کا جو مطلب ہے اور ان کا جو مقصد ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ خواتین کی آزادی نہیں ہے، ان کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر بے حیائی کو پھیلانا چاہتی ہیں۔ اور خوشی اس بات کی بھی ہے کہ جہاں پہ یہ 40 سے 50 آنٹیاں باہر نکل آتی ہیں بے حیائی کا لباس پہن کر، بے حیائی والے نعرے کس کے، وہیں پہ کثیر تعداد میں مسلمان باحیا خواتین، برقع پوش خواتین باہر نکلتی ہیں، اور ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ عورتوں کو حقوق دیے جائیں، وہ ان کے دعوے کا رد کرتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق مل چکے ہوئے ہیں، ہمیں اور حقوق کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حقوق دیے تھے وہ پاکستان میں ہمیں وہ حقوق دیے جا رہے ہیں، ہمیں اور حقوق کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج مرکزی جمعیت کی طرف سے بھی خواتین نے اس حوالے سے احتجاج کیا، اسی طرح جماعت اسلامی کی طرف سے ہماری بہنوں نے، باحیا اور باحجاب بہنوں نے ان کے خلاف، ان کی آواز کے خلاف احتجاج کیا ہے کہ یہ بے حیائی کو فروغ دینا چاہتی ہیں اور ہم یہ والی بے حیائی نہیں چاہتی، ہمارے جو حقوق تھے وہ ہمیں مل چکے ہوئے ہیں، ہمیں اور حقوق نہیں چاہیے۔ تو ان کا جو ایجنڈا ہے آنٹیوں کا، فیمنسٹ آنٹیوں کا، یہ جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر بے حیائی کو فروغ دینا ہے، ان کا اور کوئی بھی نہیں ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ جہاں بھی خواتین کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، انہوں نے کبھی بھی ایسی خواتین کے حق میں آواز بلند نہیں کی، بلکہ اگر کوئی لباس اتارنا چاہتی ہے، برقع اتارنا چاہتی ہے تو اس کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہیں، اگر کوئی پہننا چاہتی ہے اس کو نہیں پہننے دیا جا رہا، اس کے حق میں کھڑی نہیں ہوتی۔